سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوف. دنیا کے سب سے خوبصورت البم کی 12 تصاویر ہم نے اس سیریز میں دیکھیں۔ یہ تصاویر حسن و جمال کا بیان اسی لیے نہیں کہ صرف سنا جائے، پڑھا جائے، لکھا جائے، اس پر ہم اش کر اٹھیں، جذبات میں تموج اور آنکھوں میں نمی آ جائے، لیکن ہمارے اعمال پر اس کا اثر ہی محسوس نہ ہو۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر وہ راستہ اور طریقہ ہے کیا جس سے ہمارے اندر اتنا شوق، طلب اور عزم، اتنی آرزو اور حوصلہ، اتنی ہمت اور استعداد پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اس عالیشان اسوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر سکیں، ہماری زندگی میں بھی اس کا حسن و جمال کسی نہ کسی درجے میں جھلکنے لگے۔ قرآن کریم میں سورۃ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یرجو، گویا کہ ضرورت قول و قرار والے ایمان کی نہیں، دراصل ضرورت اس ایمان کی ہے جو زندگی کی ساری امیدیں، ساری تمنائیں اور آرزوئیں، سارے مقاصد اور توقعات، ساری تگ و دو اللہ اور یوم آخرت ہی پر مرکوز کر دے۔ اللہ کے ذکر کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اس کا ایک بہت اہم معنی یہ بھی ہے کہ آپ انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اس کے دین کا چرچا کریں، اس کی خاطر تگ و دو اور قربانیاں دیں۔ یہاں ذکر کا لفظ ہے جو صاف صاف دعوت اللہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ عزیز ایمان کے ساتھیوں، ایک اور مقام پر اللہ نے ذکر کے ساتھ اپنی بہترین بشارت کو مربوط کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ غار حرا میں پہلی وحی اقرا کا پیغام لے کر آئی، دوسری وحی اتری تو قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور متنبہ کرو کا حکم لے کر آئی۔ در حقیقت پہلا حکم پیارے حبیب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا کہ پڑھو تاکہ تم اللہ کے پیغام سے واقف ہو جاؤ، دوسرا حکم آیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ اور ان کو خبردار کرو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ رسالت میں جو سب سے غالب چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی قوم کو خبردار کرنا اور اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، اللہ کی کبریائی قائم کرنے کی جد و جہد شروع کر دی۔ سامعین کرام، اسوہ حسنہ کی یہ تصاویر آپ کو پکارتی ہیں، دعوت دیتی ہیں کہ آپ کے گرد و پیش، آپ کے شہر، آپ کے محلے میں، آپ کے کالج، یونیورسٹی، دفتر، کارخانے میں، آپ کے گھر اور آپ کے خاندان میں جس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، آپ اس کے لیے ذمہ دار ہیں کہ اس کو پہنچائیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو ان میں سے ہر شخص روز حشر آپ کا گریبان پکڑ کر آپ کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آئیں اپنے رب سے محبت کیجئے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیجئے، اس کی راہ میں چلنے والوں سے محبت کیجئے، اپنے رب کی تمام مخلوق سے محبت کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ اسوہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 15 ویڈیوز پر مشتمل سیریز کو اپنے عمل میں ڈھالنے کے لیے ان کو بار بار سننا ہوگا، اور یہ تحفہ اپنے تمام پیاروں کو بھی فارورڈ کیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کروائیے، یہ ہمارے لیے توشہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر کسی نئے سلسلے کے ساتھ ہم ہوں گے آپ کی خدمت میں حاضر۔ فی امان اللہ۔